پہلی مرتبہ یوم کسان پی ٹی آئی حکومت میں 18 دسمبر 2019 کو منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ لوگوں میں کسانوں کی اہمیت اجاگر کی جائے۔ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 73 سال ہو چکے ہیں اور 62% آبادی جو ہے وہ پاکستان کی دیہات میں آباد ہے۔ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جو اپنی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لحاظ سے پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ملک کے کسان کو آج بھی اس کی بنیادی ضروریات سے محروم رکھا گیا ہے۔ دن رات محنت و مشقت کرنے والے کسان کو حکومتی سطح پر کسی قسم کی کوئی مالی معاونت حاصل نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے زراعت کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے کسانوں پر کام کیا اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایسی سہولیات ان کو دیں۔ ہمارے ملک میں ان کا تصور بھی دور دور تک نہیں ملتا۔ ہمارے ملک کی تقریباً 62% آبادی جو زراعت سے منسلک ہے، زراعت کا ہماری جی ڈی پی میں جو حصہ ہے وہ 21% ہے، یعنی پورے ملک کی معیشت میں 21% جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف اور صرف زراعت یہی نہیں بلکہ پورے ملک میں جو 55% لیبر ہے ان کو ہماری زراعت کور کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 4 کروڑ گھروں میں چولہا صرف اور صرف زراعت سے منسلک شعبوں میں مزدوری کر کے چل رہا ہے۔ جس پارٹی نے بھی ووٹ لینے اس نے کسان کے پاس جانا ہے، کسان ان کی تقریروں میں رہتا ہے، کسان ان کے مینیفیسٹو میں رہتا ہے، کسان ان کے بھاشنوں میں رہتا ہے، لیکن کسان آج تک کسی بھی پارٹی کا ریئل ایجنڈا نہیں رہا۔ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں وہ سارے سرمایہ جو کسان سے سستی اجناس لے کر اس سے 10 گنا منافع کماتے ہیں۔ اب اگر کسان کو اس کا حق دیا جائے تو اس کے بدلے میں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ 62% آبادی جو ڈائریکٹلی ایگریکلچر سے وابستہ ہے، اور جب اتنا بڑا ووٹ بینک کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے پولیٹکس۔ جتنی بھی ہماری گورنمنٹس آئی انہوں نے کیا کہا کہ پہلے کسان کچے میں رہ رہا تھا، ہم نے اس کو پکے مکان دے دیے۔ پہلے کسان بدحال تھا، ہم نے اس کو آ کے خوشحال کر دیا۔ لیکن حقیقتاً وہی کسان خوشحال ہوا جس نے زراعت کو، اپنی کھیتی کو چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر دیا۔ کسان کے پاس 2 آپشنز ہیں اپنی جنس کو فروخت کرنے کے لیے۔ پہلا آپشن لوکل مارکیٹ اور دوسرا گورنمنٹ پرچیزنگ پوائنٹس۔ گورنمنٹ پرچیزنگ پوائنٹس ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کسان اپنی چیزیں لے جا کر، اپنی فصل لے جا کر براہ راست فروخت کر سکتا ہے، اور گورنمنٹ نے جو ریٹ رکھا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک تو یہ مخصوص جگہوں پر ہے اور کسان کو ٹرانسپورٹ کا خرچہ پڑتا ہے، کسان کو لے کے جانا پڑتا ہے اور پھر وہاں جا کر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اتنی دیر میں شاید اس کا وقت بھی گزر جائے، اتنی دیر میں شاید اس کی فصل کو نقصان پہنچ جائے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے لوکل مارکیٹ۔ کسان اپنی فصل کاٹتا ہے اور اس کو لے جا کر ہر شہر میں بنی ہوئی جو مخصوص منڈیاں ہیں وہاں پہ لے جا کر ساہوکار، یا اپنی زبان میں ہم جس کو کمیشن ایجنٹ یا آڑتی کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو دے دیا جاتا ہے، اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ کمیشن ایجنٹ کیا کام کرتا ہے کہ وہ اس کی فصل ڈیلر کے ساتھ ڈیل کروا کے اس کی فصل فروخت کروا دیتا ہے اور بدلے میں اپنی کمیشن رکھ لیتا ہے۔ کسانوں کا زیادہ رجحان لوکل مارکیٹ کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پرچیزنگ پوائنٹ پر لے جا کر اپنی فصل صرف وہ کسان بیچ سکتے ہیں جو فائنینشلی اتنے سٹرونگ ہیں کہ جو بھی انہوں نے اپنی فصل پر خرچہ کیا وہ اپنی پاکٹ سے انہوں نے کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے کسان کے پاس اتنے وسائل تو ہوتے نہیں کہ وہ فصل پر سارا خرچہ اپنی جیب سے کرے، تو اس کے لیے اسے جانا پڑتا ہے ساہوکار کے پاس، آڑتی کے پاس۔ وہاں پہ جا کر وہ قرض لیتا ہے، قرض میں اس کو دوائیاں ملتی ہیں، قرض میں اس کو کھادیں دے دی جاتی ہیں، قرض میں اس کو بیج دے دیے جاتے ہیں، اور بدلے میں اصل رقم کے ساتھ ساتھ اس کو سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب کسان نے اپنی فصل کاٹی کیونکہ وہ اس آڑتی کے ساتھ بات کی ہوئی ہے کہ جو بھی وہ فصل کاٹے گا وہ اس کے پاس لے کے جائے گا۔ اب کمیشن ایجنٹ اس کی فصل فروخت کرتا ہے، اس میں سے اپنی کمیشن بھی علیحدہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے اس کے قرض کی، وہ اپنا قرض بھی سارا کاٹتا ہے، اس پر جو اس نے سود رکھا ہوا ہے وہ سود بھی اپنا لے لیتا ہے، اور بدلے میں کسان خالی ہاتھ لے کر واپس اپنے گھر کو لوٹ آتا ہے۔ اب اگلی فصل کی تیاری کرنے کے لیے اس کو پھر دوبارہ سے قرض کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح وہ پھر دوبارہ سے اسی آڑتی کے پاس چلا جاتا ہے اور اسی چکر میں کسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، کیونکہ کسان کو گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی قرض نہیں دیا جاتا، کسی قسم کی کوئی مالی معاونت و مدد نہیں حاصل ہوتی، جس کی وجہ سے کسان اسی چکر میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ آج تک وہ پارلیمنٹ ہاؤس جو کسان اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے خرچے پہ چل رہا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ایم این اے ایم پی ایس چپکے سے اپنی تنخواہوں میں 10 گنا اضافے کا بل تو پاس کر لیتے ہیں، لیکن آج تک وہاں پہ کسان کو لے کر آج تک کوئی سوٹیبل ڈیبیٹ ہی نہیں کی۔